شارٹ ویو 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں محمود ملک حاضر ہے۔ آج جمعرات اپریل کی 21 تاریخ ہے۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے۔ روس کے صدارتی دفتر نے کہا ہے کہ اس کی فوج نے مشرقی یوکرین کے شہر ماریوپول پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے فورسز کو حکم دیا ہے کہ محاصرے میں لیے گئے فولاد کے کارخانے پر حملہ نہ بولا جائے، جو شہر میں یوکرین کا آخری مضبوط گڑھ ہے۔ یوکرینی حکومت نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شویگو نے جمعرات کے روز کہا، آج پورا ماریوپول روسی فوج عوامی جمہوریہ دونیتسک کی عوامی ملیشیا کے کنٹرول میں ہے اور ازوستل پلانٹ کا علاقہ باقی رہ جانے والے قوم پرستوں اور کرائے کے غیر ملکیوں کے پاس ہے، جس کی جامع انداز میں ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ جناب شیگو کے مطابق بقیہ پورے شہر کو آزاد کرا لیا گیا ہے۔ صدر پوٹن اس امر کی کامیابی کے طور پر ستائش کر رہے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ 2000 سے زائد یوکرینی فوجی اہلکار اس وقت کارخانے میں ہیں۔ روس کی فورسز 24 فروری سے ماریوپول میں اپنے حملوں میں شدت لا رہی تھیں۔ انہوں نے آخری انتباہ جاری کیا تھا، جس میں یوکرینی فورسز سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، لیکن یوکرین نے اسے رد کر دیا تھا۔ گروپ آف 7 کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کے گورنرز نے یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے واشنگٹن میں بدھ کے روز اجلاس کے بعد بیان جاری کیا۔ اس گروپ نے یوکرین کے خلاف روس کے اقدام کو بلا اشتہار اور بلا جواز جارحیت کی جنگ قرار دے کر اس کی شدید مذمت کی۔ اس نے روس کی کارروائیوں کو یوکرین کی خود مختاری اور ملکی سالمیت کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی امن اور سلامتی کی واضح خلاف ورزی قرار دیا۔ مذکورہ بیان میں G7 اجلاس سے قبل منعقدہ 20 ملکوں کے گروپ کے اجلاس میں یوکرینی وزیر خزانہ کی موجودگی کا بھی حوالہ دیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ G7 رہنماؤں نے یوکرینی عوام اور حکومت کے ساتھ اپنی غیر متزلزل حمایت اور دلی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ G7 نے یہ کہتے ہوئے روس کے خلاف مزید پابندیوں کا عندیہ دیا ہے کہ وہ جاری شدت کے جواب میں روس کے لیے جنگ کی لاگت کو مزید بڑھانے کی غرض سے دنیا بھر میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر مربوط کارروائی جاری رکھیں گے۔ سیکیورٹیز کا لین دین کرنے والوں اور سرمایہ کاروں کے ایک پینل نے فیصلہ دیا ہے کہ روس ممکنہ نادہندہ حالت میں ہے۔ یہ فیصلہ روس کی جانب سے قبل ازیں اسی ماہ ڈالر میں جاری کردہ حکومتی بانڈز کو واپس لینے کے لیے روبلز کا استعمال کرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ کریڈٹ ڈیریویٹوز ڈٹرمینیشن کمپنی نے کہا ہے کہ ادائیگی میں ممکنہ ناکامی اور اس وقت رونما ہوئی تھی جب روس نے وعدے کے مطابق ڈالر میں ادائیگی کرنے کے بجائے خود اپنی کرنسی میں ادائیگیاں کیں۔ ماسکو کے پاس 4 اپریل کو بانڈز قابل ادا ہو جانے کے بعد 30 روز کی اضافی مہلت ہے۔ اگر وہ اس وقت تک بانڈ یافتگان کو ڈالر میں ادائیگی کرنے میں ناکام رہتا ہے تو توقع ہے کہ اسے نادہندہ تصور کیا جائے گا۔ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی S&P نے 8 اپریل کو اعلان کیا تھا کہ روس مخصوص نادہندگی کے درجے میں ہے۔ بعد ازاں اس ایجنسی نے یورپی یونین کی پابندیوں پر عمل کرنے کی غرض سے روس اور اس کے اداروں سے متعلق درجہ بندیوں کو واپس لے لیا تھا۔ موڈیز نے بھی یہ اقدام کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر روس نے 4 مئی تک ادائیگیاں ڈالر میں نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ اسے نادہندہ تصور کیا جائے۔
یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اب پیش ہیں آج کی باقی خبریں۔ جاپان کی وزارت خارجہ کی جانب سے کیے گئے ایک سروے میں جواب دینے والوں کی تقریباً 2/3 تعداد نے کہا ہے کہ جاپان کو یوکرین پر روس کے حملے کے جواب میں بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہم آہنگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ اس وزارت نے ٹیلی فون پر یہ سروے وسط مارچ میں کیا تھا۔ 18 سال یا اس سے زائد عمر کے 1000 لوگوں نے جواب دیا۔ اس سروے میں حصہ لینے والوں میں سے اس بارے میں جب پوچھا گیا تھا کہ جاپان کو کن اقدامات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے تو جواب دینے والوں کی سب سے بڑی تعداد یعنی 64.6% نے جواب دیا کہ گروپ آف 7 ممالک سمیت بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہم آہنگی کو بہتر بنایا جائے۔ 63.7% نے کہا کہ ان لوگوں کو قبول کرنے کو فروغ دیا جائے جو یوکرین سے نکلے ہیں۔ 41.6% نے کہا کہ روس اور بیلاروس کے خلاف پابندیوں میں اضافہ کیا جائے۔ چین کے دفاعی سربراہ نے امریکہ کو تائیوان پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کے خلاف تنبیہ کی ہے۔ یہ تنبیہ چین کے قومی دفاع کے وزیر جنرل وے فینگ نے کی ہے، جو امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے بدھ کے روز فون پر گفتگو میں یہ بات کہہ رہے تھے۔ چین کی وزارت دفاع کی بدھ کے بیان کے مطابق جناب وے نے جناب آسٹن سے کہا کہ تائیوان چین کا اٹوٹ حصہ ہے اور یہ حقیقی موجودہ صورتحال ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ جناب وے نے یہ بھی کہا کہ اگر تائیوان کے معاملے سے صحیح طور پر نہ نمٹا گیا تو اس کے چین امریکہ تعلقات پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ بات ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب امریکی قانون سازوں کے ایک گروپ نے گزشتہ ہفتے تائیوان کا دورہ کیا اور تائیوان کی صدر سائی انگ وین سے ملاقات کی۔ چینی فوج نے اس کے جواب میں تائیوان کے ارد گرد کے علاقے میں اپنی فوجی گشت میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکی وزارت دفاع نے بھی ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ جناب آسٹن اور جناب وے نے یوکرین پر روس کے بلا اشتعال حملے پر بات چیت کی۔ بائیڈن انتظامیہ پہلے ہی خبردار کر چکی ہے کہ چین کے روس کے حمایت کرنے کی صورت میں اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اطلاعات کے مطابق جناب وے نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کے معاملے پر امریکہ کو چین پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے اور دھمکانے سے باز رہنا چاہیے۔ شمالی کوریا کے ذرائع ابلاغ ملک کی فوج کے 90ویں یوم تاسیس سے قبل ملک کے قائد کم جونگ ان کے لیے مزید وفاداری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جمعرات کے روز کوریا کی حکمران جماعت ورکرز پارٹی کے اخبار رودونگ سیمون نے کوریائی عوامی انقلابی فوج سے متعلق ایک مضمون شائع کیا جو 25 اپریل 1932 کو قائم کی گئی تھی۔ مضمون میں ملک کے موجودہ قائد کے آن جہانی دادا اور موجودہ کورین پیپلز آرمی کی پیش رو فوج قائم کرنے والے آن جہانی کم il سونگ کو سراہا گیا۔ جمعرات ہی کے روز شمالی کوریا کی پرامن کوریائی وحدت 9 کی کمیٹی کی ویب سائٹ پر ایک بیان بھی جاری کیا گیا جس میں امریکہ جنوبی کوریا مشترکہ فوجی مشقوں پر دوبارہ تنقید کی گئی۔ یہ مشقیں پیر سے شروع ہوئی ہیں۔ بیان میں جاپان کی بحری سیل ڈیفنس فورس اور امریکی بحریہ کے جوہری طیارہ بردار جہاز کی زیر قیادت حملہ آور گروپ کی مشترکہ مشقوں کا بھی ذکر ہے جو رواں ماہ جاپان اور امریکہ نے بحیرہ جاپان میں کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جزیرہ نما کوریا کی صورتحال اس وقت خراب ترین درجے پر پہنچی ہوئی ہے۔ آج کی پہلی خبر ایک بار پھر سن لیجیے۔ روس کے صدارتی دفتر نے کہا ہے کہ اس کی فوج نے مشرقی یوکرین کے شہر ماریوپول پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے فورسز کو حکم دیا ہے کہ محاصرے میں لیے گئے فولاد کے کارخانے پر حملہ نہ بولا جائے جو شہر میں یوکرین کا آخری مضبوط گڑھ ہے۔ یوکرینی حکومت نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی بیان نہیں دیا ہے۔